إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین کرام اور مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان بنائے ہیں وہ ہر وقت ہر گھڑی اپنے رب کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات بھی اللہ کی قدرت کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلتوں کی پستی میں گرا دیتا ہے، وہ اللہ جب چاہتا ہے تو انسان کو موت دے دیتا ہے، اور وہ اللہ جب چاہتا ہے تو انسان کو حیات دے دیتا ہے، وہ اللہ جب چاہتا ہے تو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ جب چاہتا ہے تو عروج اور بلندی دے دیتا ہے۔ سارے جہاں کی طاقت میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سارے جہاں کی حکمرانی میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ انسان کا چلنا اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، یہاں تک کہ ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ زمین کا بچھانا میرے اللہ کی قدرت ہے، آسمان کا پھیلانا میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ پہاڑوں کا بنانا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اے میرے بندو تم دیکھو، افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو اسے دیکھو کہ کیف خلقت، کہ میں نے اسے کیسے بنایا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور دیکھو آسمان کو، کیف رفعت، کہ میں نے اسے کیسے بلند کر دیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نصبت، دیکھو پہاڑوں کو کہ میں نے اسے کیسے گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَتْ، دیکھو زمین کو کہ میں نے اسے کیسے بچھا دیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، انسان کا پیدا کرنا میرے اللہ کی قدرت ہے، زمین کا بچھانا میرے اللہ کی قدرت ہے، یعنی دنیا کا ہر نظام اللہ کی مرضی کے بغیر ناممکن ہے۔ ہر چیز کی کرنے والی ذات ہم سب کے اللہ کی ہے۔ تو انسان ہر گھڑی اللہ کا محتاج ہوا کرتا ہے، اور اصل میں انسان کی کامیابی اللہ کی مدد میں ہی ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا، جو اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکامی کو ہی دیکھے گا۔ اسے کبھی بلندی نہیں مل پائے گی، اسے کبھی ترقی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ سارے جہاں میرے اللہ کا ہے، زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کی ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہاں میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ،
اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو 4 کام کر لو، اگر تم یہ 4 کام کر لو گی تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گی۔ تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے محبوب بتائیے وہ 4 کام کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا اور ان کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا۔ اور دوسرا فرمایا گیا کہ جب تک تمہارے جسم پر جو لباس ہے جب تک اس پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک اس لباس کو پرانا نہ سمجھنا، جب تک اس لباس کو خراب نہ سمجھنا۔ اور تیسری بات بتائی گئی ہے کہ تم دنیا میں جب بھی دیکھو تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، کبھی اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھنا، کیونکہ یہ انسان کو گمراہی پہ لے کر آتی ہے۔ اور چوتھی بات بتائی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں تم اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس کی نمازیں کتنی ہیں، اس کے روزے کیسے ہیں، اس کی عبادتیں کیسی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 باتوں پر اگر تم عمل کرو گی اور جنت میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ تو محترم سامعین کرام، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو کوئی بھی یہ 4 کام کرے گا اس کے لیے امید ہے کہ وہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہی فرمایا کہ سب سے پہلے یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسکینوں کی مدد کی جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کی جائے۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوگی اسی کے ساتھ لوگ اپنی دوستی بناتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ اپنے رشتے بناتے ہیں، اسی کے ساتھ کوئی اپنا سفر طے کرتا ہے۔ جو غریب ہوتا ہے اسے دیکھا بھی نہیں جاتا، جو مسکین ہوتا ہے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اور یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے، ان کی جائیداد کو ہڑپ لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیار کر کے بتایا غریبوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کر کے بتائی غریبوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ جنت میں جانے کے لیے جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ جب تک میں جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا پائے گا، اور جب تک میری امت بھی جنت میں نہ جائے گی جب تک کوئی نبی کی امت بھی جنت میں نہیں جا پائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں وہ امتی ہوں گے جو دنیا میں غریب ہوا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جنت میں میرے وہ امتی ہوں گے جو دنیا میں غریب ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جو غریب ہے وہ پریشان نہ ہونا، وہ کبھی گھبرانا نہیں اور کبھی مایوس نہ ہونا کہ اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی، اللہ نے ہمیں دنیا میں ایسی کشادگی نہیں دی۔ ہم ایسی بات کبھی نہ سوچیں، ہم اللہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے ہم خوش ہو جائیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جو غریب جائیں گے اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے اور اس میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تشریف لائے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ بالکل یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ اگر دنیا کا اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی یتیم ہے تو وہ نا امید نہ ہونا، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر لینا کہ میرے حضور بھی جب پیدا ہوئے تو وہ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ تو محترم سامعین کرام، دنیا میں جتنے بھی غریب ہیں آج الحمدللہ اس کے پاس کھانے کے لیے روزی ہے، آج اس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے،
آج اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے، لیکن اگر ہم غور کریں، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پچھلے قوم کے لوگوں میں یعنی صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے پاس اتنی فراخی نہیں تھی جتنا آج ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کرتا اٹھا کر بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو دو جہاں کا سردار محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھ تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ تو دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک وقت کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آرام فرما رہے تھے، لیکن بھوک کی شدت ایسی تھی کہ کبھی اپنے پلنگ کی چوپائی پر کبھی ادھر کو جھکتے ہیں تو کبھی ادھر کو جھکتے ہیں اور اپنا پیٹ اس کو لگا لیتے ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک نے مجھے تڑپا دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی حالت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، جس کے گھر میں اناج تھوڑا ہے، جس کے گھر میں آمدنی تھوڑی ہے، وہ نا امید نہ ہونا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی ہے اس دنیا سے، اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، تو آپ کے پڑوسی سے تیل مانگ کر گھر میں چراغ جلایا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، مایوس نہ ہونا، میرے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، ہم قیامت میں حضور کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، سب بچے خوشی میں کھیل رہے ہیں اور تم اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو اس معصوم بچے نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی بچے جو کھیل رہے ہیں ان کا باپ زندہ ہے اور ان کے باپ نے انہیں اچھے کپڑے لا کر دیے ہیں اور انہیں اچھی سہولتیں دی ہیں، اور اسی لیے آج عید کے دن خوشی منا رہے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ رخصت ہو چکا ہے، اسی لیے میں غم میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں۔ اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے کپڑے دلاتا اور میں بھی ان کی طرح خوشی منایا کرتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو غریبوں کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو یتیموں کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اس بچے کو لے جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اس کو تیار کیا جائے، اسے نہلا دیا جائے اور اسے کپڑے پہنا دیا جائے اور اس کے بالوں میں کنگھی کی جائے، تیل لگایا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اسے نہلا دیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے اور اسے اچھے سے اچھا لباس پہنایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حسن یا حسین کا لباس منگاؤ، چنانچہ نبی کے نواسوں کا لباس اسے پہنایا گیا اور اس کے سر میں تیل ڈالا گیا اور اسے کنگھی کی گئی، اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس بچے کو لے کر نکلتے ہیں، اور انگلی پکڑ کر نہیں نکلتے اور اسے ساتھ لے کر نہیں نکلتے، بلکہ اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ راستے میں جو بچے کھیل رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے جو بچہ رو رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے جو بچہ بلبلا رہا تھا،
थोड़ी देर पहले जो बच्चा अकेला बैठा हुआ था वो मुस्कुराता हुआ दो जहां के सरदार के कंधों पर बैठा हुआ है। जो आशिक होता है वो यहां पर अपने अल्फाज में ये कहता है कि काश वो बच्चा न होता और उसकी जगह हम वहां पर होते। तो वो जो बच्चा यतीम था उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, और जो बच्चे वहां पर मौजूद थे वो बेसाख्ता ये कहने पर मजबूर हो गए कि काश हमारा भी बाप ना होता तो हम भी नबी के कंधों पर बैठकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जब तशरीफ ले जाते हैं मस्जिद में, तो वो बच्चा जमीन पर बैठने की कोशिश करता है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने मिंबर पर बुलाते हैं और सहाबा को मुतवज्जे करके फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, यतीमों की मदद करो। और फरमाया कि जो कोई किसी यतीम के सर पर हाथ रखेगा और शफकत का हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। क्या आला अखलाक है मेरे नबी के। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मोहब्बत करके बताई है यतीमों के साथ, गरीबों के साथ। मोहतरम सामीन इकराम, सिर्फ नबी ही नहीं, नबी की बेटी ने भी ये मामला करके बताया, नबी के दामाद ने भी ये करके बताया कि वो मिस्कीनों के साथ कैसे रहा करते हैं, वो गरीबों का कैसे इकराम किया करते हैं। चुनांचे वाकया ये है कि हजरत हसन और हुसैन दोनों बीमार हो चुके थे और हजरत अली और हजरत फातिमा बहुत परेशान थे। उनका इलाज कराया गया, लेकिन इलाज के बावजूद भी उन्हें शिफा नहीं मिल रही थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि हसन और हुसैन दोनों बीमार हैं, उन्हें शिफा नहीं मिल रही है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये नियत करो कि अगर तुम्हारे बच्चों को शिफा होगी तो तुम 3 दिन रोजा रखोगे। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर हजरत फातिमा और हजरत अली ने ये नियत की कि ए अल्लाह, अगर आप हमारे बच्चों को शिफा देंगे तो हम इंशाअल्लाह 3 दिन के रोजे रखेंगे। चुनांचे अल्लाह ने उनकी इस नियत को कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने हसन और हुसैन को शिफा अता फरमा दी। चुनांचे अब जो वादा पूरा करने का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद के आमाल को देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को देखिए कि उन्होंने कैसे यतीमों के साथ, कैसे मिस्कीनों के साथ, कैसे असीरों के साथ मोहब्बत की है। चुनांचे पहले दिन शहर में उठते हैं तो घर में कोई सौदा नहीं होता सहरी बनाने के लिए। चुनांचे वो कुछ खजूर जो भी होते हैं वो खा लेते हैं और पानी पीकर रोजा रख लेते हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सुबह काम करने के लिए जाते हैं शमऊन के पास, और काम करके जब वापस आते हैं तो उन्हें थोड़े पैसे मिलते हैं। वो पैसों के जरिए से वो आटा लेकर आते हैं और कुछ सौदा लेकर आते हैं और घर पे आने के बाद अपनी बेगम हजरत फातिमा को देते हैं और हजरत फातिमा उसके जरिए से कुछ रोटियां बनाती हैं और सालन वगैरह बनाती है और रोजा खोलने के लिए इफ्तार के वक्त दस्तरखान लगाकर हजरत अली और हजरत फातिमा रोजा खोलने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है कि मैं मिस्कीन हूं, बहुत दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने के लिए है तो दे दो, अल्लाह के लिए कुछ खाने के लिए है तो दे दो। चुनांचे हजरत अली ने फरमाया कि ए फातिमा, हम तो सिर्फ 1 दिन के भूखे हैं, शायद ये कई दिन का भूखा होगा। चुनांचे दोनों ने इस बात की इत्तेफाक की और दोनों ने अपना जो खाना बनाया हुआ था इफ्तार के लिए वो खाना उस मिस्कीन को दे दिया। चुनांचे फिर दूसरे दिन सहरी के लिए जब उठे फिर उसी तरह से पानी पिया और रोजा रख लिया, क्योंकि शहर में बनाने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ भी बनाया था वो सब कुछ दे दिया गया था। चुनांचे फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सुबह उठते हैं और काम के लिए जाते हैं और शमऊन के पास जाकर काम करते हैं और कुछ जो भी पैसे मिलते हैं फिर आटा लाते हैं, फिर सौदा लाते हैं, फिर घर में हजरत फातिमा को देते हैं और वो फिर इफ्तार के लिए रोटी बनाती हैं, फिर सालन वगैरह बनाती हैं। फिर इफ्तार खोलने के लिए जब बैठते हैं फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो जाकर देखते हैं तो फरमाया जाता है कि एक शख्स आता है और कहता है कि मैं यतीम हूं, मैं यतीम हूं, मैं कई दिन से खाना नहीं खाया हूं।
اللہ کے नाम पे कुछ खाने के लिए है तो दे दो। चुनांचे अब दोनों मशवरा करते हैं और ये बात करते हैं कि हम तो 2 दिन के भूखे हैं, शायद ये कई दिन का भूखा होगा, चलो इसे अपना खाना दे देते हैं। चुनांचे जो भी कुछ भी बनाया गया था वो भी उसे दे देते हैं। पहले दिन मिस्कीन को दे देते हैं और दूसरे दिन यतीम को दे देते हैं। फिर तीसरे दिन भी इसी तरह से रोजा रखते हैं, पानी पी लेते हैं और रोजा रख लेते हैं। और सुबह हजरत अली काम के लिए जाते हैं और शमऊन के पास जाते हैं और काम करने के बाद जो भी मिलता है उससे रोटी के लिए सौदा वगैरह लेकर आते हैं। फिर हजरत फातिमा को देते हैं, फिर रोटी बनाई जाती है, फिर सालन बनाया जाता है, फिर इफ्तार की जो भी चीज है वो तैयार की जाती है। फिर जैसे ही इफ्तार का रोजा खोलने का वक्त आता है दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। अब जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स आया है और कह रहा है मैं असीर हूं, अभी कैद से छुटकर आया हूं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए अल्लाह के नाम पे है तो दे दो। चुनांचे वो दोनों मशवरा करते हैं और कहते हैं कि हम तो 3 दिन से भूखे हैं, शायद ये कई दिन से भूखे होंगे, चलो इसे दे देते हैं। चुनांचे वो दिन भी वो लोग उसे खाना दे देते हैं। पहला दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया। रोजे की हालत में 3 दिन गुजर चुके हैं और हजरत अली का चेहरा मुरझा गया है और आपकी बेटी का चेहरा मुरझा गया है। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब नमाज के लिए जाते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हजरत अली का चेहरा बिगड़ा हुआ है और उनकी सूरत उतरी हुई है। तो अल्लाह के महबूब ने पूछा कि ए अली क्या हुआ, तुम्हारी हालत ऐसे क्यों हो गई? तो सारा माजरा हजरत अली ने फरमाया तो अल्लाह ने इस अदा को इतना पसंद किया कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमा दिया और फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो खुद भूखे होते हैं लेकिन मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं और असीरों को खिलाते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने भी करके बताया और आपके बेटी और दामाद ने भी ये करके बताया कि मिस्कीनों के साथ ऐसा मामला किया जाता है, यतीमों के साथ ऐसा मामला किया जाता है, गरीबों के साथ ऐसा प्यार किया जाता है। लेकिन आज हमारे माशरे में गरीबों को कोई नजर उठाकर देखने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि उनके घरों का मजाक उड़ाया जाता है। उनके घर में भी जाते हैं तो उनके बर्तन से कोई खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं होता, उनके गिलास से पानी पीने के लिए भी तैयार नहीं होता। मोहतरम सामाईन कराम, जिस दुनिया को आप सब कुछ समझते हैं ये दुनिया असल दुनिया नहीं है। इसीलिए सहाबा कराम ने भी गरीबी को पसंद किया है। हजरत अबू उबैदा का वाकया सुनाकर अपनी तकरीर को खत्म करने चला हूं। हजरत अबू उबैदा मुल्क शाम के गवर्नर थे और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दोस्त थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा की जिंदगी को देखिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अबू उबैदा के पास मिलने आते हैं और अबू उबैदा से आपकी मुलाकात होती है और बातचीत होती है। इतने में वक्त काफी गुजर जाता है और भूख का एहसास होता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दिल में यह ख्याल करते हैं अबू उबैदा इतनी देर से मुझसे बात कर रहा है, क्या वो मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? चुनांचे हजरत उमर ने पूछा अबू उबैदा से कि ए अबू उबैदा, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? अबू उबैदा का जवाब सुनिए। अबू उबैदा ने कहा किस घर की बात कर रहे हो उमर? अपना घर तो सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा है। क्या कह रहे हैं अबू उबैदा के ऐ उमर, तुम किस घर की बात कर रहे हो? अपना घर तो सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा है। तो हजरत उमर ने फरमाया ये बात तो सही है, लेकिन दुनिया में रहने के लिए कोई घर तो होगा। तो अबू उबैदा ने फरमाया हाँ हाँ, मैं एक झोपड़पट्टी में रहता हूं, चलो तुम्हें वहां ले जाता हूं। मुल्क शाम का गवर्नर है, उसकी रहने की जगह को देखिए और उसकी जिंदगी देखिए कि वो कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अबू उबैदा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को एक झोपड़पट्टी के करीब ले जाते हैं। तो हजरत उमर पूछते हैं कि अबू उबैदा, क्या ये तेरा घर है? तो अबू उबैदा फरमाते हैं हाँ, मैं इस छोटी सी झोपड़ी में रहता हूं। चुनांचे वो दोनों अंदर जाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं कि अबू उबैदा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। हजरत अबू उबैदा की जिंदगी तो देखो, वो मुल्क शाम का बादशाह है, लेकिन उसके घर का हाल देखो। वो
ایک گلاس لیتا ہے اور اپنے جام سے اس میں پانی بھرتا ہے اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور جو جھوپڑ پٹی ہوتی ہے اس پہ اوپر اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں تو اس جھوپڑ پٹی سے 2 روٹی کے ٹکڑے گرتے ہیں جو 2-3 دن کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو پیالے میں پانی بھر کر رکھا ہوا تھا اور جو روٹی اوپر سے گری ہوئی تھی اس روٹی کو اٹھاتے ہیں ابو عبیدہ اور اس پیالے میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، یہی میرا کھانا ہے، اگر تم کھانا چاہتے ہو تو اسے کھا لو۔ تو عمر کی چیخیں نکل گئیں، بے ساختہ عمر یہ کہنے لگے کہ اے ابو عبیدہ، ہم سب بدل گئے لیکن تو نہیں بدلا۔ تو ابو عبیدہ کا جواب سنیے، ابو عبیدہ نے کہا کہ اے عمر، جس راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنی منزل تک چلے جائیں اس راستے میں جتنے سامان کی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے تو ہم یہاں پر ایک مسافر کی طرح ہیں، ہم یہاں پر کیوں اپنی زندگی بسر کریں؟ ہمیں تو اصل زندگی وہاں گزارنا ہے، یہاں پر گزارنے کے لیے میں اس جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں اور ایسے کھانا کھا کر وہاں تک جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، غریبی کو صحابہ نے پسند کیا اور انہوں نے یہ عمل کر کے بتایا سارے جہان کو کہ غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، یہ تو فقر کی بات ہے کہ ہم نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا حضرت عائشہ کو کہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور یتیموں کو ہمیشہ محبت کرتے رہنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا، کبھی ان کو تکلیف نہ دینا۔ دوسرا فرمایا کہ اپنے کپڑوں پر جب تک پیبند نہ لگ جائے، جب تک اسے خراب نہ سمجھنا، جب تک اسے پھینک نہ دینا۔ آج آپ غور کر کے دیکھیے اپنے گھروں میں، ہمیں شادی کے لیے الگ جوڑا چاہیے، ولیمے کے لیے الگ جوڑا چاہیے، سانچک کے لیے الگ جوڑا چاہیے، بنجوں کے لیے الگ جوڑا چاہیے، چھٹی چھلے کے لیے الگ جوڑا چاہیے، اگر کوئی پارٹی یا دعوت ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ کپڑے چاہیے، ہمارا میک اپ بھی الگ چاہیے، میچنگ کے کپڑے چاہیے، ہر چیز ہمیں الگ الگ چاہیے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے کپڑوں میں پیوند نہ لگ جائے جب تک اسے خراب نہ سمجھنا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اپنے سے نیچوں کو ہمیشہ دیکھنا، یعنی اپنے سے غریب کو دیکھنا، کبھی اپنے سے امیروں کو نہ دیکھنا۔ اگر تم امیروں کو دیکھو گے تو یہ دنیا تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے گی اور تمہیں اپنی نظر میں یہ کہے گی کہ تو غریب ہے، اس کی طرح بن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات فرمائی کہ نیکیوں کے معاملے میں، عبادتوں کے معاملے میں اپنے سے بلند جو ہے اس کو دیکھو اور اس کی طرح عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو اپنے سے اونچے والے کو دیکھو کہ اس کو دیکھو جو سنتیں ادا کر رہا ہے، اور دل میں یہ خیال کرو کہ میں تو صرف فرض پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھو یہ تو سنت بھی پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ سوچو کہ ہم تو قرآن نہیں پڑھتے، ماشاءاللہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، تم اس کی طرح عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ 4 کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔